ایک سوال آیا ہوا تھا، کاکیوں کی چیخ ہے، مائیں ہیں قربانیاں دے رہی ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ویڈیو یعنی یہ لائیو سیشن میں ہوتی تو یہ کہانی، یہ آرڈیل پتہ نہیں کتنوں کی ہے، لیکن انہوں نے مجھے ایک وائس کلپ بھیج دیا آئرلینڈ سے ایک کاکے نے، وہی سنا دیتا ہوں میں آپ کے، تو نہیں سمجھنے آنے والا، یہ باقی لوگوں کے لیے ہے۔ جانے کتنی کاکیاں ہیں جو یہ قربانیاں دے رہی ہیں اپنی اولاد کی خاطر، لیکن اگر حالات کوئی آپ کو اللہ رسول کی حدیں توڑنے کو کہتا ہے، آپ کے دین ایمان کا سودا کرتا ہے صرف 4 پیسوں کی خاطر یا اپنی مسکولر پاور کا جھانسا دے کے، تو اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور وہ جب اللہ رسول کو چھوڑ رہا ہے پھر اس کو چھوڑ دو اس کی خاطر، یا اس کو کم از کم دھمکی تو دو۔ مجبوری ہے، پھر نہیں ہے ایسا تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا درجہ ہی اوپر رہے گا، وہ اپنے درجے سے گر جائے گا۔ آپ سنوا دیں۔ سر، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دعا کرانے کے سلسلے میں جب ہم دعائیں کراتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں بیماری اس بندے کو اس عمل کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو یہ تجربہ آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں کچھ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جو پے در پہ ایک ہی جیسی حالات اور ایک ہی جیسے واقعات میں اس کاکی سے اور نہیں ملا ہوا، مجھے کچھ نہیں ایسی پتا، باتیں یہ باہر سے جو انسان کھل کے وضاحت کے ساتھ کر بھی نہیں سکتا۔ کچھ ایسی کاکیاں ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اور وہ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، بیچاری مجبور ہیں کیونکہ ان کو قرآن کی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور تقریباً ایک جیسے کیسز سامنے آنے کی وجہ سے میں نے چاہا کہ میں یہ بات آپ سے پوچھوں تاکہ سیشن میں آپ اس کا آنسر دیں، جس سے میل اور فیمیلز جہاں جہاں پھنسے ہوئے ہیں اور جن جن غلطیوں میں مبتلا ہیں ان تک یہ بات وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے۔ اور بات یہ ہے کہ کچھ کاکیاں ایسی کنیکٹ ہوئیں جنہوں نے دعا کی کہ ان کے شوہر جو ہے وہ بے روزگار تھے، ان کو مسلسل سسٹم کے اکارڈنگ یہی سمجھایا جاتا رہا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو دل سے معاف کریں اور ان کو دعا دیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ پے در پہ مختلف کاکیوں نے ایک ہی بات کی کہ ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ سیکچول ریلیشن شپ میں جو ہے وہ غلط عمل کرتے ہیں، اور ان کو قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ اب وہ یہاں پر آن کر خاموش ہو جاتی ہیں، کبھی حدیثوں کا حوالہ دیا جاتا ہے اور انگلش موویز کا دیکھنا، یعنی مختلف کیسز ہیں لیکن سچویشن سیم ہے۔ مختلف کیسز میں ایک ہی جیسی بات سامنے آئی جس کی وجہ سے مجبور ہوئی کہ آپ سے یہ بات ڈسکس کروں اور سیشن میں کوشچن کروں، کیونکہ ان کے ہسبینڈس نے بھی دعا کی ہوئی ہے لیکن وہ بدستور اسی عمل پر جو ہے کاربند ہیں، اور ان کی بیویاں کس طرح ان کو معاف کریں اور کس طرح اپنا دل صاف کریں۔ کئی سال ان کو اس اذیت میں گزر چکے ہیں، وہ اس سے نکلنا چاہتی ہیں لیکن ان کو کبھی تو قرآن کی آیات کا حوالہ دیا جاتا ہے، کبھی احادیث کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غلط فعل ہر طریقے سے کرنا، جیسا کہ آپ اپنے پچھلے سیشنز میں بیان بھی کر چکے ہیں۔ لیکن اب ایک بات تو یہ 2 پوائنٹ اس میں ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ایک تو ان کاکیوں کو بتانا کہ یہ قرآن کی آیت کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اپنی مرضی کے مطابق، دوسرا ان عورتوں کو یہ بتانا کہ آپ کا کتنا فرض ہے، یعنی آپ کو کس حد تک اللہ نے اجازت دی ہے اور اللہ کی قائم کردہ حدود کیا ہیں۔ خواتین کے حوالے سے تو کاکیوں کو کاکی سمجھا سکتی ہے، لیکن مردوں تک یہ بات کیسے پہنچائی جائے، ان کے شوہروں کو کس طرح سے یہ بات پہنچائی جائے۔ تو یہ مناسب سمجھا کہ آپ سے سیشن میں کوشچن کیا جائے تاکہ آپ ایک ایسا میسج دیں اور اس کا ایسا آنسر دیں جو ان تمام مردوں کے لیے ہو جو اپنی بیویوں کو اس طرح غلط استعمال کر رہے ہیں، اور اس فعل کو جائز قرار دینے کے لیے حدیث اور قرآن کا حوالہ دیتے آئے۔ اور ان سب کی سچویشن سیم ہے، یہ سب جو ہے نیٹ پر فحش مواد دیکھنا، انگلش موویز دیکھنا، غلط طریقے سے کس طرح سے کیا کیا جاتا ہے، قوم لوط والا عمل، یعنی ہر چیز اس میں شامل ہے۔ تو سر میں بہت زیادہ اس سلسلے میں پریشان ہوئی ہوں پچھلے دنوں، تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ سیشن میں اس کا آنسر اس طرح دیں کہ کاکیوں تک بھی میسج پہنچے کہ ان کا کتنا فرض ہے، شوہروں کا ان پر کتنا حق ہے، کس حد تک ہے، جائز طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور ناجائز جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ان مردوں تک بھی یہ میسج پہنچے جو اس غلط کاری میں مبتلا ہیں، کئی سال سے اپنی بیویوں کو تکلیف دے رہے ہیں
اور اسٹل ان کی دعا کے بعد سے اب تلک ان کی جاب کا کوئی انتظام نہیں ہوا. یعنی یہ ایک تجربے کی بات سامنے آئی کہ جو اس غلط کام میں مبتلا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک طرح سے اذیت ہی دے رہا ہے. تو اس کی بیوی کا دل کیسے صاف ہو، اس کے روزگار کا سبب کیسے بنے. سر آپ نے پچھلے سیشن میں، جہاں تک مجھے یاد ہے، آپ نے ایک سیشن میں کاروبار اور رزق کے سلسلے میں ایک کلپ میں نے دیکھا تھا آپ کا، اس میں آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ زنا بھی اس میں شامل ہے، کہ اگر کاروبار میں برکت نہیں ہوتی یا رزق کا انتظام نہیں ہوتا. تو سر میں چاہتی ہوں کہ آپ اس موضوع پر بات کریں، عورتوں کے حوالے سے بھی کہ ان کو کس حد تک اجازت دینی ہے، اور مردوں کے حوالے سے بھی. بعض خواتین کو گھر ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، بعض خواتین اللہ اور رسول کے نام کے آگے بے بس ہیں، اور بعض کو جو ہے مجبور کیا جاتا ہے. وہ جانتی ہیں لیکن اس کے باوجود مجبور ہیں. کچھ تو جانتی ہی نہیں ہیں، کچھ تو صرف اللہ رسول کا نام سن کے ہی خاموش ہو جاتی ہیں اور ڈر جاتی ہیں، اور جو جانتی ہیں وہ بھی مجبور اور بے بس ہیں. تو ایسے مردوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے، اور آپ ان سے کیا کہیں گے؟ تو ان کو کیا میسج آپ دیں گے ایسا، تاکہ وہ کلپ بنے اور سیشن میں اس کا آنسر ملے اور پھر وہ ان تک پہنچایا جائے. کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک کاکی اگر دعا کرا رہی ہے کسی کو، تو وہ مردوں کو تو یہ بات کھل کر نہیں وضاحت کے ساتھ سمجھا سکتی. تو اس کے لیے تو مرد ہی کوئی ہو. اور ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کہیں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کے دلوں پہ شاید اثر کر جائے اور کچھ بات بن جائے. جزاک اللہ. پتر مجھے نہیں پتا تیرا کیا نام ہے، تو کون ہے، کہاں پہ ہے، تیرا درد، تو نے جتنا ڈیپ سوچ کے اور جس نے نپے تلے الفاظ میں یہ بات ساری کی ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے. میں تو یہ فیس کر رہا ہوں، اور میں نے اس پہ سارا جواب پہلے بار بار مختلف سیشنز میں کسی حساب سے دیا بھی ہے، آج بھی ابھی اس سے جسٹ پہلے جو میں نے بات کی ہے کچھ جواب تو اس میں تھا کہ مرد کی فضیلت کب تک ہے. اور جب وہ اپنے درجے سے گر جائے کوئی بھی، ایون سرکار دو عالم نے کہا اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. قانون سب کے لیے ایک ہے. لیکن جہاں تک بات ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کاکیاں اللہ رسول کے نام کے آگے چپ کر جاتی ہیں، فار گاڈ سیک اسی اللہ رسول کی خاطر ہی تو سٹینڈ لینا ہے آپ نے. اللہ رسول کی حدیں جو توڑ رہا ہے، دیکھو دوسری قومیں بھی اسی طرح تباہ ہوئی ہیں. میں مفتی نہیں ہوں، یہ سب کچھ تو مفتیان کو اور علماء کو بتانا چاہیے. اس میں شرع میں کوئی شرم نہیں ہے. انہیں اوپنلی ہر جمعے میں خطبات میں، چاہے 4 جمعوں میں سے ایک جمعے پہ یہ خطبہ ہونا چاہیے، یا اخلاقیات پہ ہی سارے خطبے اگر ان کے ہو جائیں تو اتنا ہی کافی ہے. معاشرت کو سیدھا کیا جا سکتا ہے. اتنے 150 چینل ہیں، ان کے اوپر صرف ریٹنگ ہی نہ لیں، آپ سیدھی بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال بدقسمتی یہ ہے کہ سیدھی بات کو چھپایا جاتا ہے، حالانکہ اللہ نے کہا کہ گندی بات کو چھپاؤ، گناہ کو، زنا کو چھپاؤ. دیکھ بھی لیا ہے تو یار اس پہ مٹی ڈالنے کی کوشش کرو، اس کا ذکر نہ کرو. اور لوگ فخر سے ویڈیوز بنا بنا کے اور سارا کچھ کر کے ایک دوسرے کو بھی بتاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں. چھوٹی سی بات آپ نے بار بار قرآن کی آیت کا حوالہ دیا ہے. بیٹا میں عالم نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن ایک سادی سی بات یاد رکھیے گا کہ جس ایک آیت کی آپ بات کر رہی ہیں، آپ ابھی لنگر کر کے جائے گا بیٹھے. کھیتی آپ کی وہ ہوتی ہے جہاں بیج بویا جاتا ہے. تو میں سادہ ایسے سب لوگوں کے لیے میرا ایک سوال ہے کہ آپ کھانا کچن میں پکاتے ہیں کہ باتھ روم میں پکاتے ہیں؟ آپ کھانا ٹوائلٹ میں کھاتے ہیں یا ڈائننگ روم میں کھاتے ہیں؟ ہوتے تو کمرے ہی ہیں سارے. کھیتی وہ ہے جہاں بیج بویا جاتا ہے، جہاں بیج آتا ہے، صرف اس کی بات ہو رہی ہے. اس میں آپ جو ہے وہ کاشتکاری کیسے بھی کریں، لیکن اس کا غلط مطلب کیا جا رہا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ باتھ روم میں کھانا نہیں پکاتے آپ. یہ میرا جواب ہے. دوسرا جواب میں اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹ ہینڈ لگانے کی اجازت نہیں دی ہے، وہاں منہ لگانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ وہاں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر سختی سے نہ بھی کرنی پڑے گی اور سٹینڈ لینا پڑے گا آپ کو. اور اگر آپ اس سے ڈریں گی کہ یہ مجھے چھوڑ دے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو پھر جس اللہ کی خاطر آپ سٹینڈ لے رہی ہیں اس اللہ کے بھروسے ہی تو آپ نے اس کی حدوں کا دھیان کرنا ہے. میں ایسے بدبخت مردوں کو جانتا ہوں جن کی بیویاں روتے ہوئے میرے پاس کلینک پہ آتی ہیں، جب وہ کہتی ہیں جو میرا بڑا سگا آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس کو دعا کریں، اس کی ڈپریشن نہیں ٹھیک ہو رہا، میں 4 گولیاں کھا رہی ہوں. یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے دوستوں کی پارٹی میں مکس گیدرنگ میں پائن ایپل پارٹی کرنی ہے، یا پتہ نہیں لاکن کی پارٹی کرنی ہے، کہ کیا کرنی ہے. آپس میں ایک دوسرے کی بیویاں جو ہے ایکسچینج کرتے پھر رہے ہیں. تو یہ بدبختی، یہ قوم جو ہے ایویں تو نہیں جوتے پڑ رہی ہے. پچھلی قومیں یہ کرتی رہی ہیں. یہ تو اللہ کریم
کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں رسول کریم کی امت سے پیدا کی جو سراپا رحمت ہے, جو ہمارے لیے رو رو کے عذاب نہ آنے کی دعا کر گئے ہیں. نہیں تو ان باتوں پہ عذاب آ چکے ہیں پہلے. عذاب یہ نہیں ہوتا زلزلہ آیا تھوڑے سے لوگ مر گئے کچھ بچ گئے, یہ نہیں عذاب ہوتا اولے پڑے اور شیشے ٹوٹ گئے اور انسان بچ گئے. عذاب وہ ہوتا ہے جہاں پہ سب وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ آفتیں ہیں, یہ چھوٹی موٹی وارننگز ہیں, اور پھر معصوموں کی پھر قربانی لگتی ہے. اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں اس شہر میں جو اپنی جانیں تک دے دیتے ہیں, جان مال عزت سب لوٹا دیتے ہیں کہ یا اللہ اس مخلوق کو معاف کر دے. آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں ہے یہ نظام کیسے چل رہا ہے. سرکار کی یہ دعا جو ہے کہ میری امت پہ عذاب نہ آئے, ان کے گھر والوں نے کربلا میں جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی اور مسلسل نسل در نسل جو قربانیاں دے رہے ہیں جو ان کی راہ پہ ہیں, نہیں دیکھ رہے کہ 6 ماہ کا بچہ وہاں کیا کرے گا, میری چھوٹی بچی کے ساتھ بعد میں کیا سلوک ہوگا. نہیں, وہ سب کچھ اس کی راہ پہ کھڑے ہو کے وار رہے ہیں. تب کہیں جا کے یہ آفت چھوٹی موٹی پہ گزارا ہوتا ہے, عذاب نہیں آتا. نہیں تو تمہاری داستان تک نہ ہوتی داستان ہو. تو جواب بیٹا جی یہی ہے, سیدھی سی بات ہے کہ اس آیت کو تو خدا کے واسطے قرآن کی آیتوں کو اس طرح سے اپنے مقاصد کے لیے, یہ بدبختی کا آخری لیول ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نبی پاک تو خود ہی مان لیں گے, اللہ سے گلا نہیں کریں گے کہ یا اللہ میری امت, تو نے تو میری امت کا کہا تھا کہ میں میرے پہ چھوڑ دے, تو یا اللہ میری امت کے ساتھ یہ کیا ہو گیا. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, گلا نہیں کریں گے, شکوہ نہیں کریں گے, بلکہ خود مانیں گے کہ یا اللہ انہوں نے تو مجھے چھوڑ دیا ہوا تھا. قرآن کو معجور, یہ تارک قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کہا ہوا قرآن ہے, وہ چلتے پھرتے قرآن ہے. تو یہ میرے پیچھے نہیں تھے, یہ میرے راستے پہ نہیں تھے, ٹھیک ہو گیا. میرے تو وہی تھے جو میرے راستے پہ تھے, وہی میری آل تھی. لیکن ہیں وہ رحمت, تو وہ باقی ساروں کے لیے بھی رو رو کے دعائیں کرتے ہیں. کسی طرح مان لیں جس طرح ان کا نواسا بھی آخر میں بھی رو رہا ہے کہ یار میں ان کو نہیں بچا پا رہا, یہ جو میرے قاتل ہیں, یہ جو بدبخت ہیں, یہ میں ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ نہیں بچ پا رہے, یہ دوزخ کی راستے کے راہی ہیں اور کدھر کو جا رہے ہیں. حالانکہ اپنے پیارے سب پڑے ہوئے ہیں, یہ تک پرواہ نہیں کہ ان کو کفن کون دے گا, مجھے کفن کون دے گا, کیا بنے گا ان لاشوں کا, ان کاکیوں کا کیا بنے گا. نہیں, یہ جو نانا کے شہر سے اتنے دور اس جنگل میں ہیں, ان کا بعد میں کون والی بات نہیں, انہیں پتہ ہے خدا ہے, اللہ ہی مالک ہے, میں نے اس کی راہ میں چھوڑ دیا. یہ جسم, یہ بال, یہ پردے, یہ تو ہم نے اس کے لیے کر رہے تھے, اس کا حکم تھا. آگے اب جو اس کی رضا ہے, یہ بدبخت ہیں. ایسے ہی شمر گھروں میں اگر اپنی بیویوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, تو میں اور کیا کہوں کہ جو قرآن کی آیتوں کو اگر تروڑ بروڑ رہے ہیں, اور جو جانتے ہیں, جو علماء, میں تو ایک ڈاکٹر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یار بیماریاں اس سے بہت زیادہ, بہت خوفناک بیماریاں ہیں, آپ کی نسلوں میں آگے آتی ہیں. مت وہ کام کرے جس سے اللہ نے روکا, اور آپ کو خود اپنے آپ کو گھن آتی ہے, پتہ نہیں کس لیول پہ انسان چلا جاتا ہے. یہی بیٹا جی یہ جواب ہے اس کا. اگر پھر بھی کوئی نہ سمجھے میں کیا جواب دوں. لیکن خدا را یہ سوچنا کہ اللہ رسول کے نام پہ بلیک میل ہو رہی ہے, نہیں, اللہ رسول پہ ہی تو پھر بھروسہ کرو, حق پہ ڈٹنا پڑے گا آپ کو. اور جن لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہے, اگر ان سے زندگی میں یہ کوتاہی ہوئی ہے یا کر رہے ہیں, تو سچے دل سے توبہ ہو کے شرمندہ ہو کے اللہ کے آگے پیش ہو جائیں. یہی توبہ ہے, 180 ڈگری پہ واپس پلٹ جانا, دوبارہ اس کام کو نہ اپنانا. حیا ہے, سارا اسلام حیا ہے. حیا بھی کس کی؟ اللہ کی. آپ بند ترین کمرے میں اکیلے بھی ہوں, آپ کو اللہ کی حیا ہوگی. نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے یار, تو آپ کو اللہ کی حیا ہو. یہ اسلام ہے آپ کا, یہی تقوی ہے. باقی کاکیوں کو ڈرائی جا رہی ہیں, یہی پچھلے علماء کا ستیہ ناش ہوا تھا, پچھلی قوموں کا ہوا تھا کہ مظلوم کو ڈرا رہے تھے اور ظالم کو مبارکباد دے رہے تھے. یہ نہیں ہے کام, الٹ ہے. اس ظالم کو ڈرانا ہوتا ہے, فرعون کو ڈرانا ہوتا ہے, فرعون کو وارن کرنا ہوتا ہے, فرعون کو, بدبخت کو, ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے, اسے خوف دلانا ہوتا ہے, چاہے پیار سے ہی کہ یار تو تباہی کے گڑھے میں جا رہا ہے, تو آگ میں جائے گا, تجھے آخرت کا کوئی فکر نہیں, تجھے یہ نہیں پتا اللہ دیکھ رہا ہے, یار تو اللہ ہے, تو اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے. اس کو ڈرانا ہے, مظلوم کو نہیں. تمہیں اللہ یہ کر دے, تمہیں اللہ وہ کر دے گا. مظلوم کیا, یہ ینگ جنریشن پھر بھاری فل غصے میں آ جاتی ہے. اس طرح کی کاکیاں, اس طرح کی عورتیں جنہیں یہ اس طرح کے مولوی جو فتوے دیتے ہیں کہ نہیں تمہارے خامن کے درجے ہی اوپر ہے, اور وہ جو کہہ رہا ہے تو کر لے, اور یہ ہے وہ ہے, آیت ہے اور یہ ہو, یہ سب خود بدبخت ہیں. میرے پاس, میں نہیں بتانا چاہتا, میرے پاس ایک خاتون آتی رہی, ڈپریشن کی پیشنٹ تھی, اور جب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بہت بڑا مدرسہ رن کر رہی ہیں, خود مالک بھی تھیں, ایڈمنسٹریس بھی تھیں, تو میں نے انہیں, یہ کیسز بہت آ رہے تھے خواتین, تو میں نے کہا جی آپ خواتین کو گروم کریں, خواتین کو بتائیں, اور آپ کے میاں بھی مدرسہ رن کر رہے ہیں, انہیں بھی کہیں کہ اتنا بڑا نام ہے. وہ چپ رہیں, اور اگلی بار اپنے خامن کو لے آئیں, تو مجھے کہتی ڈاکٹر صاحب آپ جو کہتے ہیں میسج دیں. میں دھڑلے سے انہیں بھی شروع ہو گیا,
انہوں نے بڑی نخوت سے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹری کر رہے ہیں, آپ ڈاکٹری میں رہے ہیں, دیکھیں یہ کنٹروورشیل ٹاپک ہے. میں نے کہا ہے کیا کنٹروورشیل ٹاپک ہے؟ میں نے یہی رائٹ ہینڈ والی بات ان سے کر لی اور یہ کچن اور باتھ روم والی بات کی. وہ ادھر ادھر بائیں شائیں کرتے رہے, کہتے لیکن باقی بھی کچھ باتیں ہیں نا, آپ اس طرح نہ کریں, یہ ہمارے ذمہ رہنے دے, علماء کرنے دیں. بعد میں اس کی بیوی کا روتے ہوئے مجھے فون آیا, اس نے کہا اس بدبخت کی وجہ سے تو میں ڈپریشن میں ہوں. میں تو خدا سے رسول سے معافیاں مانگتا ہوں اس وقت سے کہ اگر اس ممبر پہ ایسا ہے بندہ, یا اللہ کیا میں کس کے پیچھے نماز کیا کر رہا ہوں. میں نے ان خاتون کو بھی کہا کہ آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے, کیا کر رہی ہیں آپ, اپنی شاگردوں کو کیا بتاتی ہیں, وہ روئی جا رہی ہیں, ڈاکٹر صاحب بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے, میری 3 بیٹیاں ہیں. میں کیا ہے بیٹیاں, کچھ نہیں ہوگا, اس اللہ پہ بھروسہ کر کے کھڑے ہو نا. لیکن نہیں, قربانی دینی ہے اور چلے میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو بیٹا یہ جواب ہے, یہ پہلے میں دے چکا ہوں. اور چونکہ آپ لوگ مذہب کی بات کر رہے ہیں تو جو مستند علماء ہیں ان سے اس کے اوپر مزید رائے لے کے جو لوگ بھی اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں, حکومتوں کا کام ہے یہ سوشل ورک کے جو ادارے یا جو قوانین بنانے والے ہیں یا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, جو لیڈی لائرز ہیں, یہ ان کا کام ہے اس پہ بات کریں اور علماء سے, اچھے علماء سے فتویٰ لے کے اس کو پوری امت میں اس کو سرکولیٹ کر دینا چاہیے. میری جتنی عقل سمجھ ہے میں ایز اے ڈاکٹر بتا سکتا ہوں کہ اس میں بہت ہی خوفناک قسم کی بیماریاں تک ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو اللہ کریم نے جس چیز سے منع کیا بس منع کر دیا, بات ختم ہو گئی. یا آپ کو کچھ باتیں آپ یہ خام خواہ کی فضول بحثیں ہیں کہ نہیں جی قرآن میں جو حلال ہے بس وہ حلال ہے اور جو حرام ہے وہ حرام ہے, اور باقی کا آپ خود نہ کریں. یہ قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ پوٹی نہیں کھانی, آپ کو سینس دی ہے اس میں, نہیں کھانی ہے آپ نے, یا پیشاب نہیں پینا. تو خام خواہ کی آپ باتیں اگر بڑھاتے جائیں تو بڑھاتے جائیں, جو مرضی کرتے جائیں. میں بیٹا اس پہ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. اور میرے کہے پہ تو پہلے ہی آپ لوگ پتہ نہیں کیا کیا مطلب نکالتے رہتے.